الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير آپ کہیں پکارو انہیں جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود گمان کر رکھا ہے، وہ ایک ذرے کے برابر بھی مالک نہیں ہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور ان کے لیے زمین و آسمان میں کوئی سانجا بھی نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی بھی اس اللہ کا مددگار نہیں ہے۔ کوئی شفاعت نفع نہیں دیتی اس کے سامنے مگر اس کے لیے جس کے لیے وہ اجازت دے۔ یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے تو وہ اوپر والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں حق ہی کہا ہے، اور وہ اللہ بلند و بالا ہے سب سے بڑا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے قوم سبا کا ذکر کیا اور تخویف دنیاویہ کا ایک نمونہ
لوگوں کے سامنے رکھا کہ جو قومیں اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو ہم ان سے وہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 15 میں قوم سبا کا تذکرہ ہوا۔ اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ ان دونوں نبیوں کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے، ہم نے انہیں نبوت بھی دی، حکومت بھی، اقتدار بھی، نعمتوں کی بارش برسائی، ہاتھ میں لوہا موم ہونے لگا، پہاڑ ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھنے لگے، تخت ہوا میں اڑنے لگا، جنات تابع ہو گئے، پرندوں کی وہ بولیاں سمجھنے لگے۔ اتنی عظمتیں اور نعمتیں انہیں عطا ہوئیں تو ان کی زبان پر ہمیشہ شکر ہی کا لفظ آیا۔ انہوں نے ہماری نعمتوں پہ شکر کیا اور اس طرح انہوں نے عزتیں پائیں۔ شکر گزار لوگوں کا تذکرہ کیا تو آیت نمبر 15 میں اللہ نے ناشکری قوم کا ذکر کیا کہ ان کے مقابلے میں قوم سبا کو دیکھو، انہیں بھی ہم نے نعمتوں سے نوازا تھا، ظاہری نعمتیں۔ یہ جو سبا کا ذکر ہو رہا ہے، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، یہ علاقہ آج کل یمن کہلاتا ہے، آج اس کا نام یمن ہے۔ اسی کی ایک ملکہ کا سورت نمل میں تذکرہ ہے، ملکہ بلقیس، ہدہد جس کے پاس پہنچا تھا اور پھر حضرت سلیمان کی چٹھی لے کر گیا تھا، یہ اسی قوم کی ملکہ تھی۔ ان پر اللہ نے ظاہری طور پر بڑے انعامات کیے تھے۔ اس واقعہ کو شروع کیا تو فرمایا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں، ان کے گھروں میں، ان کے ملک میں، ان کے شہر میں
بڑی نشانیاں ہیں، وہ اللہ کو پہچاننا چاہیں تو ان کے شہر میں، ان کے گھروں میں، ان کے ملک میں اس کی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغ ہیں، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی۔ دو باغوں سے مراد صرف دو باغ نہیں ہے، باغوں کا ایک سلسلہ مراد ہے جو کئی میلوں تک طویل چلتا تھا۔ درمیان میں شہر ہے، دائیں جانب بھی باغات ہیں اور وہ لمبے چوڑے باغات ہیں، ایک سلسلہ ہے، اور شہر کے بائیں جانب بھی ایک باغ ہے اور درمیان میں وہ شہر ہے۔ باغات بھی زعفران کے، خوشبودار چیزوں کے۔ اگر کوئی مسافر ان کے ملک سے 15-20 میل کے فاصلے پر سفر کرتا، گزرتا، تو اس خوشبو کو سونگھ کر اسے محسوس ہوتا تھا کہ میں قوم سبا کے پاس سے گزر رہا ہوں۔ ان باغوں کی خوشبوئیں پھیلتی تھی۔ بعض مفسرین نے اس میں بڑے مبالغے سے بھی کام لی، واللہ عالم بالصواب، کہ اگر کوئی آدمی خالی ٹوکرا سر پر رکھ کر ان باغوں میں سے گزرتا تھا تو بغیر پھل توڑے اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا۔ اس طرح اللہ نے ان پر انعامات اس قوم پر کیے تھے۔ وہ دو باغوں کا سلسلہ تھا، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا، اس قوم نے 150 یا 50 میل فٹ گز لمبا اور اتنا چوڑا ایک ڈیم بنایا انہوں نے، جس میں انہوں نے پانی کو روک رکھا تھا۔ بارشوں کا پانی، برف باری ہوتی اور وہ پگھلتی، اس کا پانی اس ڈیم میں محفوظ ہوتا تھا۔ اس میں انہوں نے کھڑکیاں رکھی تھی، کچھ اونچی کچھ نیچی۔ نیچی والی زمین کو سیراب کرنا ہوتا تو نیچے والی کھڑکیاں کھول دیتے، اوپر والی زمین کو سیراب کرنا ہوتا تو اوپر والی کھڑکیاں کھول دیتے۔ وہ ڈیم بنایا انہوں نے۔ اس ڈیم کا بھی یہاں ذکر ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے اس وقت کیا جب ان پہ عذاب آیا کہ ہم نے اسی ڈیم کو توڑا، اسی بند کو ہم نے توڑ دیا جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ تھا، جس کی وجہ سے وہ باغات آباد تھے، ملک سرسبز تھا، پانی ان کے پاس محفوظ رہتا تھا۔ جب ہمارا عذاب آیا ہم نے اسی بند کو توڑ کے سارے باغات کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، گھروں کو بھی تباہ کر دیا، باغات کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ تو اس طرح دو باغوں کا سلسلہ، شہر کے دائیں جانب اور بائیں جانب انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ۔ اے یقال لہم، ان سے کہا گیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں کئی پیغمبر بھی آئے، کئی نبی آئے، ان کے ذریعے ان کو کہا گیا اللہ کی دی ہوئی روزی کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کی نعمتوں کا کیا کرو؟ شکر کرو۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ شرک چھوڑ دو، اس کی توحید کو مانو، اس کی معبودیت کو مانو، اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک
تو رب کی دی ہوئی روزی کو استعمال کرو، کھاؤ پیو اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، سبحان اللہ، شہر پاکیزہ اور بخشنے والا رب۔ پاکیزہ شہر میں رہو، نعمتیں استعمال کرو اور اپنے رب کا شکر کرو۔ کبھی غلطیاں بھی ہو جائیں کوئی تو وہ بخشنے والی ذات ہے۔ فَأَعْرَضُوا، پس انہوں نے منہ موڑا، شکر کی بجائے ناشکری کی، توحید اپنانے کے بجائے شرک کی راہوں پہ چلے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو وہ جو بند تھا اور ڈیم انہوں نے بنا رکھا تھا ہم نے اسی کو چھوڑ دیا، اور وہ باغات اجڑ گئے، ان کی جگہ جھاؤ، کانٹے والی جھاڑیاں، بیری کے کچھ درخت، اس طرح کی چیزیں وہاں اگنے لگی، اور انہیں وہاں رہنا بھی نصیب نہ ہوا۔ پھر یہ متفرق ہو گئے، کوئی یثرب میں چلے گئے، کوئی دوسرے ملکوں میں چلے گئے، ہجرت کر گئے، کوئی کہیں جا کے بس گیا، کوئی کہیں جا کے بس گیا۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی سزا دی تھی کہ انہوں نے ہماری نعمتیں استعمال کر کے ہماری نعمتوں کا شکر نہیں کیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم صرف ناشکروں ہی کو سزا دیتے، شکر گزار بندوں کو ہم سزا نہیں دیا کرتے، ہم سزا صرف ناشکرے لوگوں کو دیا کرتے۔ یہ تو کھانے پینے کی ایک نعمت تھی، باغات تھے، پھل تھے، ماحول بڑا خوشحال تھا، شاداب تھا، سرسبز علاقہ تھا۔ اب آگے اللہ ان پر ایک اور ہونے والی نعمت کو ذکر کرتے۔ یہ تجارت کے لیے شام جاتے تھے، یہ یمن میں رہتے ہیں اور تجارت کرنے کے لیے یہ شام جاتے ہیں، فلسطین۔ تو وہ جو راستہ تھا نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس راستے پر جگہ جگہ بستیاں بسا دی تھی۔ اب سنسان علاقہ ہو، جگہ جگہ بستیاں ہوں، تو کھانے پینے کا سامان بھی بندوں کو ملتا ہے، آرام کی جگہ بھی بندوں کو ملتی ہے، تو انہیں سفر کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ صبح کو چلے، دوپہر کو جا کے ایک بستی میں، وہاں سارے انتظامات موجود تھے، کھانے کے، پینے کے، رہنے کے، گھوڑے وغیرہ سواریاں باندھنے کے، کھانے پینے کا سامان بھی موجود۔ تو ہم نے ظاہری طور پر رستے میں بستیاں آباد کر دی تھی۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کی مسافت بھی مقرر کر دی تھی، اتنی مسافت کہ بندہ صبح کے ٹائم چلے تو دوپہر کے وقت کسی نہ کسی بستی میں پہنچ جائے، کسی نہ کسی اڈے پر پہنچ جائے، اس کی ہم نے مسافت مقرر کر دی تھی۔ پہلے زمانے میں بستیاں اس طرح آباد ہوتی تھی کہ بندے چلے گھوڑوں پر، اونٹوں پر، تو وہ رات کے وقت کہیں جا کے آرام کر لیں، ان کی سواریاں ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہر جگہ یہی ماحول ہے، لیکن ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہر 30 میل کے بعد ایک بستی آباد ہوتی ہے۔ آج کل 45 کلومیٹر آپ کہہ لیں، یہاں سے خوشاب 45 کلومیٹر ہے، خوشاب سے قید آباد 45 کلومیٹر ہے، قید آباد سے میاں والی 45 کلومیٹر ہے، یہاں سے بھلوال 45 کلومیٹر ہے۔ یعنی مسافت اس طرح طے ہوتی ہے کہ لوگ سفر کریں تو وقت پہ وہاں پہنچیں، انہیں کھانے پینے کا سامان ملے، رہنے کے لیے جگہ ملے۔ تو فرمایا وہ جو بستیاں ہم نے آباد کی تھیں
یمن فلسطین کی طرف یا شام کی طرف جب وہ جایا کرتے تھے تو راستے پر سڑک کے کنارے ہم نے بستیاں آباد کر دی تھیں. سیرو فیہا لیالیا و ایامن آمنین، چلو پھرو ان بستیوں میں رات کے وقت اور دن کے وقت امن کے ساتھ. یہ بھی آج کل بھی جو ہمارے سفر ہیں یہ کوئی امن والے نہیں ہیں. کئی علاقے ایسے ہیں ان علاقوں میں آپ رات کے ٹائم سفر نہیں کر سکتے، خطرات رہتے ہیں. ہماری ساری زندگی سفروں میں گزر گئی، ہمیں ان علاقوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اس کے باوجود سفر کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم سفر کرتے رہتے ہیں. اللہ توکل کہ جتھے پھڑے گئے تے جڑے پیسے سانو نہ دتے نے تقریرا والے وہ نہ جاکو نو دے چھڈن، یہ تسی لاؤ تے ساڈی جان چھوڑ. تو کئی علاقے ہیں جو جہاں امن نہیں ہے. یہ اس کو بند کر دیں یا لے کے باہر چلے جائیں. بند نہیں ہو سکتا، لے کے باہر چلے جائیں. تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان. یہ شیطان بڑا حرامی ہے بھائی، خدا دی قسم حرامی ہے. اللہ کہتے ہیں سیرو فیہا لیالیا و ایامن آمنین، چلو پھرو ان شہروں میں رات کے وقت اور دن کے وقت امن سے، کوئی خطرہ نہیں ہے ان راستوں میں. اس قوم نے کیا کیا؟ جس قوم کو اللہ نے یہ نعمت دی کہ سفر امن والے ہو گئے، سفر میں کوئی تکلیف نہیں، کھانے پینے کے سامان مل رہے ہیں، رہنے اور سونے کے سامان مل رہے ہیں. انہوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا، یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب اے سفر کرن دا کوئی مزہ ہی نہیں آندا. سفر وہ ہوتا ہے جس میں کوئی تھکاوٹ ہو، کوئی مشقت ہو، کوئی بھوک ہو. ہمارے سفر کی جو منزلیں ہیں نا یہ ذرا دور دور کر دے تاکہ سفر کریں تو کہیں تھکاوٹ ہو، کہیں بھوک لگے اور وہ چیزیں نہ ملیں. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اس طرح انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، یہ مطالبہ کر کے ظلم کیا اپنے آپ پر. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے کر دیا ان کو کہانیاں. ہم نے اس طرح مٹایا کہ ہم لوگ بعد میں آنے والے قصے سناتے تھے کہ ایک قوم ہوتی تھی جن پر اتنی نعمتیں تھیں، پھر انہوں نے ناشکری کی. ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا اور ہم نے ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. کوئی یثرب چلا گیا، کوئی کسی ملک چلا گیا، کوئی کسی ملک چلا گیا. ان کی جمعیت ہم نے ختم کر کے رکھ دی. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ان پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا. اس قوم پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا. وہ کون سا گمان تھا؟ جب اس نے پہلے دن اللہ کے سامنے، جب اللہ نے اسے کہا نکل جا، تو اس نے اللہ سے کہا مجھے نکال تو رہے ہو لیکن جس آدم کی وجہ سے نکال رہے ہو نا اس کی نسل پہ سارے انعامات تو کرے گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر تیرے نہیں ہوں گے، ان میں سے اکثر شکر کرنے والے نہیں ہوں گے. اس نے چیلنج کیا تھا. یہ جگہ ہم دیکھ لیتے ہیں، ذرا دیکھیں یار سورۃ اعراف میں. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 17 ہے بھائی.
سفر نمبر کیا ہے؟ 195 96 195 پہ آئیں جی. آیت نمبر 14 15 پھر آگے 16 17. اللہ نے کہا تجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ تو میرے دربار میں تکبر کرتا، تو نے میری بات نہیں مانی اور تکبر کیا، نکل جا انک من الصاغرین، تو ذلیلوں میں سے. اس نے کہا مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اللہ نے کہا چل میں نے تجھے مہلت دی، اب بھی نعمتیں ہو رہی ہیں، چل تجھے میں نے مہلت دی. اس کے بعد کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. ساری ذمہ داری کس پہ ڈال رہا ہے؟ اللہ پر. اس بنا پر، اس سبب سے، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ فرق ہے ابلیس میں اور آدم میں. آدم جب ذکر کرتے ہیں تو آدم کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، میرا قصور ہے. اور یہ کیا کہتا ہے؟ فبما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بیٹھوں گا لہم، ان کے لیے، اولاد آدم کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے رستے پر میں بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم، پھر میں ان پر آؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. مفسرین نے اس لیے مختلف توجیہ کی ہیں، آگے سے آنے کا کیا مطلب ہے، پیچھے سے آنے کا کیا مطلب ہے، دائیں سے آنے کا کیا مطلب ہے، بائیں سے آنے کا کیا مطلب ہے. مختلف توجیہات کی ہیں لیکن کوئی دل نہیں لگتی. اس کا مطلب میں بیان کرتا ہوں. کہنا یہ چاہتا ہے میں چاروں طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں، آگے پیچھے دائیں بائیں سے مراد کیا ہے؟ ہر حربہ استعمال کروں، جو کچھ مجھ سے بن پڑا نا میں وہ حربہ استعمال کروں گا انہیں سیدھے رستے سے ہٹانے کے لیے. ولا تاجدو اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے. اکثر میرے ہوں گے، اکثر میرے پیچھے چلیں. ایک جگہ پہ اس نے کہا کہ دینے والا تو ہوگا، عطا کرنے والا تو ہوگا، تیری دی ہوئی روزی سے اپنا حصہ وصول کروں گا. وہ میرے نام پر حصے نکالیں گے. مختلف توجیہات مفسرین نے کی، یعنی فضول جگہ پہ خرچ کرنا، غیر شرعی جگہوں پہ خرچ کرنا، یہ شیطان کا حصہ ہے. اور غیر اللہ کی نیاز دینا، غیر اللہ کی نیاز دینا، یہ بھی شیطان کا کیا ہے؟ حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہنا چاہتے ہیں وہ جو ابلیس نے میرے سامنے بات کی تھی کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، اس قوم پر ابلیس نے اپنی وہ بات سچی کر دکھائی. فاتبعوہ، وہ اس کے پیچھے چلے، الا فریقا من المؤمنین، لیکن ایک چھوٹا سا گروہ تھا مومنوں کا جو اس کے قابو میں نہیں آیا. وہ آخر تک ہمارے شکر گزار رہے اور آخر تک ہماری توحید پر کاربند رہے، لیکن وہ ایک چھوٹا سا گروہ تھا. وما کان لہ علیہم من سلطان، شیطان کے لیے ان پر کوئی غلبہ نہیں تھا. یعنی شیطان کے پاس کوئی ڈنڈا ہے، جبر ہے، یہ مجبور ہو گئے تھے شیطان کے آگے؟ شیطان کا کوئی غلبہ نہیں تھا. یہ سب آزمائش ہے، ہم آزمائش کرتے ہیں. کون شیطان کے پھندے میں آتا ہے، کون شیطان کے پھندے میں نہیں آتا، کون آخرت پہ پورا یقین رکھتا ہے، اور کون سا بندہ ہے جس کا آخرت پر یقین نہیں. یہ سارا اللہ نے تخویف دنیاویہ کا ایک نمونہ پیش کیا
کہ جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم سزا دیتے ہیں، اے مشرکین مکہ اگر تم نے بھی میرے پیغمبر کی بات نہ مانی تو میں تمہیں بھی اس طرح کی سزا دوں گا۔ جو آیتیں میں نے آج پڑھی، آیت نمبر 22، اس میں اللہ چوتھے شبے کا جواب دے رہے ہیں۔ شبہ کیا ہے؟ فرشتوں کو معبود بناتے ہیں، فرشتوں کی پکار کرتے ہیں، فرشتوں کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں جو تعویذوں کا کاروبار کرتے ہیں، تو وہ چاروں کونوں پر یا جبریل ہو یا میکائیل ہو یا عزرائیل ہو یا اسرافیل ہو، وہ چاروں کونوں پر، تعویذوں کے چاروں کونوں پر وہ یہ لفظ لکھتے ہیں، یہ ان کی پکار ہے، جبریل کو پکارنا، میکائیل کو پکارنا۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بیٹیوں سے مراد کیا ہے؟ بیٹیوں کی طرح ہیں۔ جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات نہیں نہ موڑتا، اسی طرح اللہ بھی فرشتوں کی بات اور سفارش کو رد نہیں کرتا۔ تو پکارتے تھے نا انہیں کہ ہماری بات اللہ تک پہنچائیں۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا، بس ابھی ذہن میں ایک بات آئی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بت پوجتے تھے، مشرکین مکہ بت پوجتے تھے، وہ تو بتوں کے پجاری تھے، تو یہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، کس معنی میں کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم انہیں پکاریں گے، یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ تو فرشتوں کی بھی پکار ہوئی، انبیاء کی بھی پکار ہوئی، اولیاء کو بھی پکارا گیا، سورج کی بھی پرستش ہوئی۔ سورج کا وہ یہ خود قوم سبا، سورت نمل میں ہم نے پڑھا، یہی قوم سبا ہدہد جب گیا تھا اور واپس آیا تھا اور حضرت سلیمان نے پوچھا تھا کہاں گئے تھے، تو اس نے قوم سبا کا ذکر کیا تھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ کرتے ہیں۔ تو سورج کا سجدہ ہوا، سورج کا سجدہ بھی ہوا، حضرت عیسیٰ کو بھی پکارا گیا، مائی مریم کو بھی پکارا گیا۔ کوئی نیا بندہ میرے درس میں آیا ہے یا یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے میری یہ بات اس تک پہنچے، اللہ کرے اس کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ یہ جو علماء آپ کو کہتے ہیں نا کہ وہ بت پوجتے تھے اس لیے وہ مشرک تھے، اور جتنی آیتوں میں غیر اللہ کی پکار سے منع کیا گیا ہے نا، اس سے مراد بت ہیں۔ مثلا اللہ کہتے ہیں جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھڑی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے اس پردے کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں نا یہ بتوں کے بارے میں، اور ہم تو انبیاء کو پکارتے ہیں، ہم تو اولیاء کو پکارتے ہیں، ہم تو بزرگوں کو پکارتے ہیں، یہ آیتیں ہم پر فٹ نہیں ہوتی، یہ وہ عوام کو پڑھاتے، عوام بھی مطمئن ہے کہ وہ بت پوجتے تھے اور ہم تو بت نہیں پوجتے۔ تو میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی اناد نہیں ہے، کوئی ہٹ درمی نہیں ہے، وہ اس پر غور کریں۔ میری بات اگر صحیح ہو، حقائق کے مطابق ہو تو تسلیم کر لیں، حقائق کے مطابق نہ ہو تو اسے رد کر دیں۔ عیسائی کس کی پوجا کرتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ بتوں کی۔ عیسائی بت پوجتے ہیں، کس کی پوجا کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی، مائی مریم کی۔ تو پھر یہ آیتیں ان پر تو فٹ نہیں نہ ہوتی، ان پر تو فٹ نہیں نہ ہوں گی، انہیں پھر اجازت ہوگی۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ قرآن نے بت پرستی سے منع کی ہے اور ان آیتوں میں بتوں کا ذکر ہے؟ کیا قرآن اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو یہ کہنا چاہتے تھے
کیا آپ کی دعوت یہی تھی؟ کیا میرے آقا کا پیغام یہی تھا؟ آپ یہ کہنا چاہتے تھے لوگوں بت نہ پوجے کرو، نبیاں دیاں قبریں پوج لیاں کرو، یہی کہنا چاہتے تھے نبی پاک؟ تمہیں یہ بات کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی کہ بت مراد ہے؟ جہاں جہاں کہا گیا اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں سن نہیں سکتے، پھٹ کہہ دیں کہ بت مراد ہے۔ یہ حضرت عزیر بت ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ باللہ بت ہیں، یہ مائی مریم علیہ باللہ بت ہیں۔ میرے آقا اپنے انتقال سے پہلے فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی۔ کتنا واضح ارشاد ہے جی، کتنا واضح ارشاد ہے کہ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو انہوں نے کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہ بنا لی۔ اور پھر آپ نے کیا کہا؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا۔ اس پر ذرا غور کریں جی، طلبہ بھی غور کریں۔ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، میری قبر کو لا تجعل قبری، میرے مولا میری قبر کو بت بنانے سے بچا کے رکھنا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا، میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ یا رسول اللہ قبر اور قبر آپ کی اور بن جائے بت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یوبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یوبد، جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا بن جاتی ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، میرا استاد کہہ رہا ہے، کوئی دیوبند کا عالم کہہ رہا ہے، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، خاتم النبیین کہہ رہے ہیں مولا میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے۔ معلوم ہوتا ہے جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے میرے آقا اس قبر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بت۔ تو پھر ہم اشاعت و توحید والے بتوں والی جو ایتیں ہیں یہ بت پرستوں پہ ہی فٹ کرتے ہیں، ہم کوئی زیادتی نہیں کرتے، بت پرستوں پہ ہی فٹ کرتے ہیں۔ جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے، سجدے، عرضیاں، نظریں، نیازیں، دیگیں، چڑھاوے، میرے آقا نے اس قبر کو کیا کہا ہے؟ بت کہا ہے۔ تو فرشتوں کو پکارا گیا، انبیاء کو پکارا گیا، اولیاء کی پرستش ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش ہوئی، مائی مریم کی پرستش ہوئی، حضرت عزیر کی پرستش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ذکر کرنے لگے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، میرے پیغمبر آپ کہیں پکارو ان کو جن کے متعلق تمہارے بڑے گمان ہیں، جن کے متعلق تمہارے بڑے دعوے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، جن جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو، تمہارا نظریہ یہ ہے کہ وہ حاجت روا ہے، عالم الغیب ہیں، مشکل کشا ہے، کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، جن جن کے متعلق تمہارے بڑے دعوے ہیں نا پکارو ان کو۔ یہ توبیخن کا، یہ نہیں ہے کہ اللہ حکم دے رہے کہ پکارو، یہ ذرا اللہ نے جھڑکا، توبیخن کا۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمانوں میں اور زمین میں ایک ذرے بھر کے بھی مالک، جن کو تم گمان کرتے ہو کہ وہ بڑے اختیار والے ہیں، وہ مختار کل ہیں، وہ مالک ہیں، وہ زمین و آسمان میں ایک ذرے بھر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اور ان کے لیے زمین و آسمان میں کوئی سانجھا بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب اللہ زمین و آسمان کو بنا رہا تھا تو اللہ نے ان سے کوئی حصہ لیا ہو، بھئی تسی بھی آؤ تے میری مدد کرو،
اور اللہ زمین و آسمان کے بنانے میں انہوں نے اللہ کا ساتھ دیا ہو، کوئی سانجا بھی نہیں ہے، وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں، اس نے اللہ کی مدد کی ہو کسی کام کے بنانے میں۔ جن کو تم پکارتے ہو، جنہیں حاجت روا اور مشکل کشا تم سمجھتے ہو، وہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کے بھی مالک۔ جب اپنا ذکر کیا، جگہ جگہ اپنا ذکر کیا، تو فرمایا للہ ملک السماوات والارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، تبارک الذی بیدہ الملک۔ سورۃ فاتحہ میں کہا مالک یوم الدین، اور سورۃ الناس میں کہا قل اعوذ برب الناس مالک الناس، اعوذ برب الناس مالک الناس، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء۔ اپنا جب ذکر کیا تو اپنے ملک کا ذکر کیا، اپنے ملک کا ذکر کیا، اپنے اختیار کا ذکر کیا، سارے اختیار میرے پاس ہے۔ کئی جگہوں پہ قرآن میں کہا لہ الملک، اسی کا راج ہے، اسی کی شاہی ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ اپنے ملک کو ذکر کیا، اور جب مشرکین کے معبودوں کا ذکر کیا تو فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، جن کو تم پکارتے ہو مشکل کشا سمجھ کے اور حاجت روا سمجھ کے، وہ ایک ذرے برابر کے بھی مالک نہیں ہے، ان کا سانجا بھی کوئی نہیں۔ زمین و آسمان کے بنانے میں انہوں نے اللہ کے ساتھ شرکت کی ہو یا اللہ کی مدد کی ہو انہوں نے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ آج میں نے جمعے پہ یہ مضمون شروع کیا ہے، ہمارا آیت الکرسی مستقل عنوان چل رہا ہے، تو ہم آیت الکرسی میں پہنچے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ آج میں نے اسی پر گفتگو کی، ماشاء اللہ۔ ایک شفاعت کا قرآن انکار کر دیتا ہے، کوئی شفاعت نہیں۔ وہ کون سی شفاعت ہے؟ جس کا تصور مشرکین کے ذہن میں، جن کا تصور کفار کے ذہن میں، اللہ ان کی نہیں موڑتا، یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ ان کی بات رد نہیں کرتا، اس شفاعت کو قرآن رد کر دیتا ہے۔ اس طرح کی میرے ہاں کوئی شفاعت نہیں۔ کس شفاعت کو قرآن بیان کرتا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ۔ اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ سورت آیت الکرسی میں بیان کیا، پڑھیے منزل الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اللہ اکبر، سبحان وہ کلام نہیں کر سکیں گے، لا یتکلمون، بول نہیں سکیں گے، بول نہیں سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر بولے گا وہی جس کو کون اجازت دے گا؟ رحمان اللہ۔ ایک شفاعت ایسی ہے جس کا قرآن رد کر دیتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، آگے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے، اس کو قرآن رد کر دیتا ہے۔ یہ کون سی شفاعت ہے؟ جس کا تصور مشرکین کے ذہن میں تھا، یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ تبھی سورت فاتحہ میں جب اپنے ملک کو ذکر کیا تو اسے قیامت کے ساتھ خاص کر دیا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک وہی۔ مت تمہارے ذہن میں ہو کہ وہ چھڑا کے لے جائیں گے اور بچا کے لے جائیں گے، ایسی کوئی شفاعت نہیں۔
کتنی قرآن کی واضح آیتیں قیامت کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں بول نہیں سکیں گے. تو وہ میں نے جمعے پہ ذکر کیا، ایک مولانا فیس بک پہ تقریریں ان کی چڑھتی رہتی، اور وہ اس طرح بولتے ہیں جن اے بھی اللہ دے صفتہ شریک ہے، یہ خود اللہ دے خزانے ویکھ کے آیا. تو وہ کہنے لگے کہ جن پیروں کا لڑ آپ نے پکڑا ہوا ہے نا، لوگوں سے کہہ رہے ہیں اگر تم جہنم میں چلے بھی گئے نا، پیرا جہنم دے وچ وڑ جانا، پیرا جہنم دے وچ وڑ جانا تے کڈ کے تو لے آنا. ہمارے پیر تو جہنم میں نہیں جائیں گے. جو ہمارے مرشد ہیں نا، جو ہمارے پیر ہیں نا، انہیں جہنم میں نہیں جانا. نکالنا تو میرے نبی نے بھی ہے، لیکن شفاعت کے ذریعے. اور شفاعت بھی کب، جو کب کون اجازت دے گا؟ شفاعت اذن کے بغیر کوئی بولے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب. اس شفاعت کو قرآن رد کر دیتا ہے. اس طرح کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، مگر اس کے لیے جس کے لیے رب اجازت دے، جس کے لیے رب اجازت دے. جس کو رب اجازت دے گا، اس سے مراد کون ہے؟ شفاعت کرنے والا، نبی ہو، کوئی عالم ہو، شہید ہو، حافظ قرآن ہو، معصوم بچے ہوں، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے. وہ شفاعت تب کریں گے جب کون اجازت دے گا؟ یا اس سے مراد ہے جس کے حق میں شفاعت کرنی ہے، اس کے حق میں شفاعت کریں گے جس کے بارے میں رب اجازت دے گا. یہ بھی نہیں ہے یہ بھی میرا مرید ہے تے بھی میرا مرید ہے تے اس نو بھی چھڑ دے ہوتے نہ. شفاعت اس کے لیے کریں گے جس کے بارے میں رب کہے گا کہ اس کے بارے میں شفاعت کرو. الا لمن اذن له، وہ جو ہے نا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب، اس کا یہی مفہوم ہے. قال صوابا، شفاعت کرنے والا سیدھی سیدھی بات کرے گا، درست بات کرے گا. شفاعت کرنے والا کیا میں نا مشرک کے حق میں شفاعت نہیں کرے گا، موحد کے حق میں شفاعت کرے گا. ثوابا سے یہی مراد ہے. حتی اذا فزع عن قلوبہم، دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو شفاعت کا بات چل رہی ہے قیامت کے دن، تو جب اوپر سے آرڈر آئے گا تو دل گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا. آخر دربار کس کا ہے؟ اللہ اکبر. یہاں ذرا ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کی عدالت کا تصور لاؤ نا تصور ذرا. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کی عدالت کا تصور لائیے ذرا. یہ عدالتیں اس عدالت کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ تو خلاق عالم ہے، اس کی عدالت ہے. ایک تو معنی یہ ہے. ایک معنی یہ ہے کہ جب اوپر سے اللہ کوئی آرڈر دیتے ہیں تو نیچے والے فرشتے جو ہیں نا وہ گھبرا جاتے ہیں، اور گھبراہٹ جب دور ہوتی ہے نا تو وہ اوپر والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں. اوپر والے ذرا مرتبے میں اعلیٰ ہے نا، نیچے والے ذرا مرتبے میں کم ہے. اور جو اللہ کے قرب میں ہے، اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے جنہوں نے، وہ ذرا مرتبے میں، مقام میں ذرا اعلیٰ ہے نا، تو وہ نیچے والے اوپر والوں سے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، اللہ نے کیا کہا ہے؟ ڈرے ہوئے ہیں کیا ڈر آ گیا ہے؟ تو وہ اوپر والے کہتے ہیں الحق کا، جو بھی کہا ہے ٹھیک کہا ہے.
ٹھیک کہا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بلند و بالا ہے، عزتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، بڑا ہے، بلند و بالا ہے شریکوں سے، کہ اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں۔